اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور جو اسباق آپ کو سورہ احزاب کے پڑھائے جا چکے ہیں ہمارے اسمارٹ سلیبس کے مطابق، جتنی آیات اس میں شامل ہیں وہ ہو چکی ہیں، آپ اچھے طریقے سے امید کرتی ہوں کہ یاد کر چکے ہوں گے۔ آج ہم سورہ ممتحنہ شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے آغاز سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کا شان نزول کیا ہے، یعنی کہ اس کے نازل ہونے کی وجہ کیا ہے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غزوہ بدر کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پر مکہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے، اور اس خبر کو بتانے پر سختی سے منع کیا گیا تھا۔ حاطب بن ابی بلتعہ تھے ایک صحابی، ٹھیک ہے، جو کہ غزوہ بدر میں بھی شریک تھے۔ انہوں نے قریش مکہ کو خط لکھ کر اس منصوبے سے آگاہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھجوا کر وہ خط پکڑوا لیا، تو پھر حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اہل و عیال مکہ میں ہیں، اور آپ کو تو پتہ ہے چونکہ وہ قریشی مکہ جو ہیں وہ ہمارے اہل و عیال پر ظلم ڈھاتے ہیں، تو پھر میں نے سوچا کہ قریشی مکہ پر کیوں نہ میں احسان کر دوں تاکہ وہ میرے بیوی بچوں کو تنگ نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدری صحابی ہونے کی وجہ سے ان کو معاف کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے غزوہ بدر کے جو صحابہ کرام ہیں ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس وجہ کہ یہ غزوہ بدر جو تھا اسلام کا پہلا معرکہ تھا۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایمان کی اس قدر کا کیا کہنا کہ جو سب سے پہلے مطلب کہ اس پر یقین رکھیں، ایمان لائیں، دل و جان سے پھر اس میں شامل ہوں، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے کہ انہوں نے دل و جان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا، بہت کم تعداد ہونے کے باعث بھی، حالات تو ساز و سامان جو تھے اس کے یعنی کہ حالات جو تھے ان کے مخالف جانے پر بھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کی تھی، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے بدری صحابی ہونے کی وجہ سے ان کی فضیلت بہت زیادہ تھی، پھر اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف بھی کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس واقعہ کے بعد پھر یہ سورہ نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ ہم اس کی آیات کا آغاز کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، مومنوں، لا نہ تتخذوا، تم بناؤ، عدوی، میرے دشمنوں کو، وعدوکم، اور اپنے دشمنوں کو، اولیاء، دوست۔ یعنی اس آیت میں پہلے وجہ بتائی کہ مومنوں، اگر تم میری راہ میں لڑنے اور میری خوشنودی طلب کرنے کے لیے نکلے ہو، تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ تلقون، تم پیغام بھیجتے ہو، تم ڈالتے ہو، الیہم، ان کو، بالمودۃ، دوستی کے، یعنی تم ان کو دوستی کے پیغام بھیجتے ہو۔ وقد، اور بے شک، کفروا، کفر کیا، انہوں نے، بما، اس کے ساتھ جو، جاءکم، تمہارے پاس آیا، جاءکم، تمہارے پاس آیا، من الحق، دین حق، اور وہ دین حق سے تمہارے پاس جو آیا ہے اس کے منکر ہیں۔ یخرجون، نکالتے ہیں، الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، وإیاکم، اور تم کو بھی، ان کے، تؤمنوا، تم ایمان لائے ہو، باللہ، اللہ پر، ربکم، اپنے رب پر، ٹھیک ہے۔ اس باعث کے تم اپنے پروردگار خدائے تعالیٰ پر ایمان لائے ہو، پیغمبر کو اور تم کو جلا وطن کرتے ہیں۔ ان، اگر، کنتم، تم ہو، خرجتم، نکلے تم، جہادن، جہاد کے لیے، فی سبیلی، میری راہ میں، وابتغاء، اور چاہنے کو، مرضاتی، میری رضا،
نہیں اگر تم میری راہ میں جہاد کے لیے نکلے ہو اور میری خوشنودی کے لیے نکلے ہو، اگر تم میری راہ میں جہاد کے لیے نکلے ہو اور میری خوشنودی کی تلاش میں نکلے ہو، وَأَنَا اور میں، أَعْلَمُ جانتا ہوں، بِمَا اس کو، أَخْفَيْتُم تم چھپاتے ہو، وَمَا اور جو، أَعْلَنتُم تم ظاہر کرتے ہو، یعنی جو کچھ تم مخفی طور پر اور جو علی اعلان کرتے ہو مجھے معلوم ہے، ومن اور جو، یفعلہ کرے وہ، منکم تم میں سے، فقد تو بے شک، ضل گمراہ ہوا، سواء سیدھی، السبیلی راہ سے، اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔ یعنی اس کی اب میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاؤں گی کہ اس آیت میں کیا کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ 8 ہجری کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا نا، تو ایک صحابی حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے اس کی اطلاع جو تھی نا ایک خط کے ذریعے سرداران قریش کو کرنے کی کوشش کی، جو کہ پھر ناکام ہو گئی اس آیت کے نازل ہونے پر۔ فرمایا کہ کفار مکہ جو ہیں اللہ کے دشمن ہیں اور تمہارے بھی ہیں، ان سے دوستانہ برتاؤ نہ کرنا اور دوستانہ پیغام ان کی طرف بھیجنا ایمان والوں کو زیب نہیں دیتا۔ یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیغمبر کو اور تمہیں یعنی مسلمانوں کو ایذائیں دے دے کر وطن چھوڑنے پر مجبور کیا تھا، صرف اس وجہ سے کہ تم ایک اللہ پر جو تمہارا رب ہے ایمان لائے ہو۔ اس سے بڑی دشمنی اور ظلم کیا ہوگا؟ پھر فرمایا کہ تمہارا گھر سے نکلنا تو میری رضا کے لیے تھا نا، اگر تم میری رضا اور میری خوشنودی کے لیے جہاد کرنے کے لیے آئے تھے تو پھر ایسے دشمنوں سے دوستی کرنے کا کیا مطلب ہے جنہیں ناراض کر کے تم اللہ کو راضی کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب یعنی کہ جب تم نے اللہ کو راضی کیا ہے ان کو ناراض کر کے، تو اب انہیں راضی کر کے اللہ کو ناراض کیوں کرنا چاہتے ہو؟ آدمی ایک کام تمام دنیا سے چھپا کر کرنا چاہتا ہے تو کیا اللہ سے بھی چھپا لے گا؟ یعنی کہ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کوشش کی ہے اس کی طرف اشارہ کرے گا کہ کیا وہ اس کو بھی چھپا لے گے کہ وہ اللہ سے بھی چھپ کر یہ کام کریں گے؟ تو انہوں نے کس قدر کوشش کی کہ خط کی اطلاع کسی کو نہ ہو، مگر اللہ نے وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی، اور پھر وقت سے پہلے ہی یہ راز جو تھا فاش ہو گیا، جو انہوں نے راز یعنی کہ اس اطلاع کے دینے کو راز رکھنے کی کوشش کی تھی نا، یہ پہلے ہی فاش ہو گیا۔ مسلمان ہو کر اگر کوئی ایسا کام کرے گا اور سمجھے گا کہ میں مطلب کہ چھپ کر کام کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، تو یہ بہت بڑی اس کی پھر بھول ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ سب معلوم ہے، جو تم میں سے کوئی بھی ایسا کرے گا تو وہ در حقیقت کیا ہوگا؟ رستے سے بھٹک جائے گا۔ آیت نمبر 2 دیکھیں، وَإِن اگر، ٹھیک ہے، سوری واو نہیں ہے اس میں، ان اگر، ان یثقفوکم وہ پالے تم کو، یکونو ہو جائیں، لکم تمہارے لیے، اعداء دشمن، ویبسطوا اور وہ کھولیں، الیکم تمہاری طرف، ایدیکم تمہارے اپنے ہاتھ، وَأَلْسِنَتِہُم اور اپنی زبانیں، بِالسُّوءِ برائی کے ساتھ، وَوَدُّوا اور چاہتے ہیں، لو کسی طرح، یعنی کہ کاش، تکفرون تم کافر ہو جاؤ، تم کافر ہو جاؤ، یعنی کہ
اگر یہ کافر تم پر قدرت پا لیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں اور ایذا کے لیے تم پر ہاتھ بھی چلائیں اور زبانیں بھی، اور چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح بھی کافر ہو جاؤ۔ یعنی کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کے متعلق فرمایا کہ اگر ان کافروں سے یعنی کہ موجودہ حالات میں سے کوئی بھی تم بھلائی کی امید نہ رکھو، یعنی کہ جو تم دوستانہ پیغامات بھیج رہے ہو نا، ان سے کوئی بھی ایسی توقع نہ رکھو کہ یہ تمہارے ساتھ کوئی اچھا معاملہ پیش کریں گے، ٹھیک ہے، کوئی اچھا برتاؤ کریں گے، خواہ تم کتنی ہی یعنی کہ ان کے ساتھ اپنائیت اور دوستی کا اظہار کرو، یہ مسلمانوں کے کسی صورت میں بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ اس کے باوجود کہ تم ان کے ساتھ اپنائیت سے پیش آؤ، پھر بھی وہ تم پر قابو پا لیں گے اگر کسی بھی قسم کی برائی اور دشمنی سے وہ پھر بھی گریز نہ کریں گے۔ اگر یعنی کہ وہ زبان سے بھی ہاتھ دیں گے، ہاتھوں سے بھی تمہیں ہر طرح سے ایذائیں دیں گے، یعنی کہ اگر ان کے ہاتھ میں یہ سارے معاملات آ جائیں، ساری صورتحال ان کے موافق ہو جائے، تو وہ پھر تم کو ہر طرح سے ایذا دینے کی کوشش کریں گے، پھر چاہیں گے کہ جیسے خود یعنی کہ وہ حق سے منہ پھیرے ہوئے ہیں نا، اسی طرح تمہیں بھی وہ منکر بنا ڈالیں۔ وہ چاہیں گے کہ تم بھی ان کی طرح منکر ہو جاؤ، یعنی کہ حق کی راہ سے بہک جاؤ، بھٹک جاؤ، یعنی تمہیں بھی تمہارے راستے سے گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو پھر کیا ایسے جو شریر لوگ ہیں، شر پہنچانے والے ہیں، جن کی نیتوں میں برائی ہے، وہ لوگ اس قابل ہیں کہ ان کو دوستی کے پیغامات بھیجے جائیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ ان کی اندر کی کیفیات جو وہ کفر لیے ہوئے یعنی کہ دشمنوں کے خلاف بھرپور تیاری کر رہے ہیں، ان کی صورتحال سے، ان کی کیفیت سے آگاہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں سے تم کنارہ کرو، ان کو دوستی کے پیغامات نہ بھیجو کہ یہ تمہاری دوستی کے لائق نہیں ہیں، یہ تو ہر طرح سے کوشش کریں گے کہ تم بھی کسی طرح سے کافر ہو جاؤ، یعنی کہ تم لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، لہذا تم ان کو دوستی کے پیغامات نہ بھیجو، ان سے کسی بھلائی کی امید نہ رکھو۔ آیت نمبر 3، لن ہرگز نہیں، تنفعکم نفع دیں گے تم کو، ارحامکم تمہارے رشتے، ولا اور نہیں، اولادکم تمہاری اولاد، یوم القیامت قیامت کے دن، یفصلو وہ فیصلہ کرے گا، بینکم تمہارے درمیان، واللہ اور اللہ، بما اس کو جو تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیرٌ دیکھنے والا ہے۔ قیامت کے دن تمہارے رشتے ناتے کام آئیں گے اور نہ اولاد، اس روز وہی تم میں فیصلہ کرے گا، جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھتا ہے۔ یعنی کہ اس آیت میں نا اللہ تعالیٰ نے حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے اہل مال یعنی کہ اہل عیال کو جو بچانے کی کوشش کی تھی نا، اس کو بیان فرماتے ہوئے کہا کہ جو مکہ میں تھے نا تمہارے اہل و عیال، ان کو اور وہ جو خود یعنی کہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آ گئے ہیں بچانے کے لیے، اہل مکہ کو خط لکھ کر نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصوبے سے آگاہ جو کرنا چاہا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، جو کہ پھر یعنی کہ تم نے آگاہ کرنے کی سازش بنائی تھی، وہ پھر ناکام ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یعنی کہ اس حوالے سے تنبیہ فرمائی ہے کہ اولاد اور رشتہ دار جو ہیں وہ قیامت کے دن کسی کام نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کے معمولی سے معمولی اعمال کو بھی دیکھتا ہے، یعنی کہ تم چھوٹے سے چھوٹا بھی جو عمل کرتے ہو نا اس کو دیکھتا ہے، اسی کے مطابق پھر فیصلہ فرمائے گا۔ اس فیصلہ میں کوئی بیٹا پوتا، کوئی بھی رشتہ دار جو ہے آپ کے نامہ اعمال کو تبدیل نہیں کر سکے گا۔
پھر یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ ایک مسلمان اپنے اہل و عیال کی خاطر اللہ کو ناراض کر لے؟ یعنی کہ جیسا کہ ان صحابی نے یعنی کہ رشتہ داروں کو بچانے کے لیے یعنی کہ ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ پیش ہو جائے، اس لیے یعنی کہ یہ سارا معاملہ کیا تھا خط لکھ کر کہ جو اہل مکہ ہے ان کے ساتھ پھر یعنی کہ احسان کا معاملہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہاں پہ کہا گیا کہ یاد رکھنا ہر چیز سے مقدم اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور وہ راضی ہو گیا تو پھر اس کے فضل سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اگر وہ ناخوش ہوا تو پھر کوئی بھی مال، کوئی بھی اولاد، کوئی بھی اہل جو ہے ہمارا عزیز ہے، کوئی بھی ہمارے اقارب ہیں، ہمارے قریبی ہیں، وہ ہمارے کسی کام نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ وہ اسی روز تم میں فیصلہ کرے گا جو کچھ تم کرتے ہو، ٹھیک ہے، یعنی اس کو سب کو خدا دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آیات آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے، ان کے الفاظ جو ہیں مشکل ان کے معنی نکال کر لکھنے ہیں، پھر آیات کا ترجمہ لکھنا ہے، پھر اس کی جو تفصیل ہے اس کو ذہن نشین کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم آئندہ جو ہے سبق میں اس کی اگلی 3 آیات پڑھیں گے۔ یہ سبق چونکہ 6 آیات پر مشتمل ہے، یہ 3 آیات آپ اچھے طریقے سے کریں، نیکسٹ انشاءاللہ ہم باقی کی 3 آیات کریں گے، ٹھیک ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔